ایک آدمی کہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھو، فلاں عالم کہتا ہے یہ کرو، فلاں آدمی کہتا ہے، فلاں عالم کہتا ہے یہ کرو. کیا کریں نوجوان، کیا کریں لوگ؟ ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر رہے گی اور حق پر رہے گی، لوگ ان کی مخالفت کریں گے، لوگ ان کے خلاف باتیں کریں گے، لیکن کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارے امام کے موافق یہ حدیث نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کرم ہے کہ ہم اس فتنے سے محفوظ ہیں. پہلا توحید، دوسرا شرک سے بچانا، تیسرا حدیثیں عام کرنا، سنتیں عام کرنا، اور چوتھی چیز بدعتوں کی پہچان رکھنا. یہ جو ٹائٹل لگتا ہے نا کہ عبدالغفار سلفی، فلاں مدنی، فلاں سنابلی، یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ اس کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ سنابلی لگانا، مدنی لگانا، سلفی لگانا، فیضی لگانا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ایسی درسگاہ سے علم حاصل کیا ہے جہاں سلفی علماء موجود ہیں. وہ علماء جو کتاب و سنت، اس لیے بات کہی جاتی ہے. انہیں مطلق کہہ دے فلاں عالم کہاں سے علم آپ نے حاصل کیا، وہ لوگ معتبر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یوٹیوب سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نوجوان بغیر یہ جانے کہ آدمی منکرین حدیث میں سے ہے، یہ آدمی دین میں خرافات پیدا کرنے، اس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو خراب کر رہے ہیں. لہذا اپنے علاقے کے علماء، معتبر علماء، ان کی مجلسوں میں شریک ہوں، ان سے علم حاصل کرنے، ورنہ یہ بھی گمراہی کا ایک دروازہ ہے جس میں جا کر کے ہم اور آپ گمراہ ہو جائیں گے. علم الانسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے بے شمار انگنت نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ درس پہلے سے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں تھا. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں. اللہ کے فضل و توفیق سے ہمارے بعض احباب نے مسلسل اصرار کر کے مجھے اس بات کی دعوت دی کہ میں آپ کے شہر سکندر آباد میں یہاں تشریف لاؤں، اور آج میرا خطبہ جمعہ مسجد عباد الرحمن میں تھا. وہاں موضوع تھا منہج سلف کی چند خصوصیات. اس موضوع پر خطاب کرنا تھا، اور جمعہ کے بعد سے ہی میں مسلسل اس شہر کی مساجد کی زیارت کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی یہ جماعت اس شہر میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. دینی بھائیوں، دور جدید کا، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو آہستہ آہستہ خاص طور پہ نوجوانوں میں پنپ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے بہت سارے فرقے اس امت میں موجود ہیں، مختلف گروہوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، انہی ٹولیوں میں سے، انہی گروہوں میں سے بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فرقہ یہ اہل حدیث کا بھی فرقہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل حدیث یہ دیگر فرقوں کی طرح کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث جماعت، سلفی جماعت، یہ وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اس بات کی پیشن گوئی کی تھی، اور پیارے نبی نے بتایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ اس امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا.
من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، اختلاف دیکھیں گے، اور ایک دو اختلاف نہیں، اختلافا کثیرا، ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے۔ تو جب اختلاف ہوگا تو ایسے عالم میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی کہتا ہے ایسے نماز پڑھو، ایک آدمی کہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھو، فلاں عالم کہتا ہے یہ کرو، فلاں عالم کہتا ہے یہ کرو۔ کیا کریں نوجوان، کیا کریں لوگ؟ کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بتایا کہ اختلاف ہوگا تو ان اختلافات میں اپنے آپ کو بچا کر صحیح دین پر کیسے رکھو گے، یہ نہیں بتایا، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسی حدیث میں راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بتایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ جب اختلافات ڈھیر سارے ہو جائیں گے، امت الگ الگ گروپ الگ الگ ٹولیوں میں بٹنے لگے گی، تو تم پر لازم ہے، کیا لازم ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، میری حدیثوں کو لازم پکڑے رہنا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں بہت روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت واضح راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی رات اس کے دن کی طرح سے ہے، یعنی جیسے دن میں اجالا ہوتا ہے ایسی رات بھی اس کی روشن ہے، یعنی کوئی چیز گڑمڑ نہیں ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، بالکل دین کلیئر ہے، واضح ہے، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں واضح تھا ویسے آج واضح ہے، ایسے ہی قیامت تک واضح رہے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی، ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر رہے گی، اور حق پر رہے گی، لوگ ان کی مخالفت کریں گے، لوگ ان کے خلاف باتیں کریں گے، لیکن کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، یعنی ان کے دین سے انہیں ہٹا نہیں سکیں گے، ان کے دین میں خلط ملط نہیں کر سکیں گے، دنیاوی طور پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اپنی جماعت کی مسجد قائم کرنے لگے، آپ توحید کی بات کرنے لگے، آپ اتباع سنت کی بات کرنے لگے، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ستایا جائے، کہیں پریشان کیا جائے، کہیں ٹارچر کیا جائے، یہ ہوتا رہے گا، لیکن حق یہ بہر کیف اپنی پوری وضاحت کے ساتھ موجود رہے گا۔ لہذا دینی بھائیو، خاص طور پہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ بات اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، اس یقین اور اس پختگی کے ساتھ کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت، اہل حدیث جماعت، یہ وہ جماعت ہے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والی جماعت ہے، یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے، یہی ہماری خاصیت ہے۔ ورنہ امت مختلف امام کے نام پر بٹی ہوئی ہے، امت پیارے نبی کے حدیثوں کو قبول کرنے سے بھاگ رہی ہے، امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارے امام کے موافق یہ حدیث نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کرم ہے کہ ہم اس فتنے سے محفوظ ہیں۔ دینی بھائیو، آج میں مختصراً چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہل حدیث کہتے کسے ہیں اور ان کی بنیادی صفات کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث یا سلفی یا فرقہ ناجیہ یا طائفہ منصورہ، یہ سب ایک ہی کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث، اہل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل کے معنی والا، اہل کے معنی والا، اور الحدیث یہ کسے کہا جاتا ہے؟ الحدیث اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فما یؤمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نبی ایسا لگتا ہے آپ ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس حدیث پر، اس حدیث سے مراد کون سی حدیث؟ حدیث سے مراد قرآن مجید، یہ حدیث مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو حدیثوں کی بات مانتا ہے، یہ صرف حدیثوں کی بات کرتا ہے، نہیں، یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس کو نکال دیں۔ اہل حدیث کا معنی جو حدیث کو بھی مانے اور قرآن کو بھی مانے، کیوں؟ حدیث کا لفظ یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے اور حدیث کا لفظ یہ حدیث کے لیے بھی آیا ہے، تو اہل حدیث یعنی قرآن اور حدیث والا۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس نام کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نام کی ضرورت نہیں تھی، لوگ ایک امت تھے، ایک سارے لوگ ایک جیسے تھے، لیکن جب بعد کے دور میں جیسا کہ پیارے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ بعد میں اختلاف بڑھے گا، اختلاف پیدا ہوگا لوگوں میں، تو جب اختلاف پیدا ہونے لگا تو لوگ اپنی اپنی رائے، اپنی چاہت، اپنی خواہش کے مطابق دین میں بات کرنے لگے، جنہیں اہل الرائے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اہل الرائے۔ ان کے مقابل میں یہ نام کھڑا کیا گیا،
ان کے مقابل میں انعام کھڑا کیا گیا کہ کیسے فرق کریں گے. فلاں کہہ رہے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, فلاں کہہ رہا ہے ہم بھی مسلمان ہیں. مثال کے طور پر یہاں ہم سب جتنے لوگ موجود ہیں سب مسلمان ہیں, سارے لوگ مسلمان ہیں, لیکن اس میں کوئی غلط راہ پر ہے, کوئی اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتا, پیارے نبی کے طریقے کو نہیں مانتا, کیسے فرق کیا جائے گا کہ وہ حق پر ہے کہ حق پر ہے؟ اس لیے انعام کھڑا کیا گیا کیا؟ اہل حدیث. اور پیارے نبی نے اپنے زمانے میں ہی اس کی خوشخبری دی تھی. یہ کہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شاباشی دی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میں تمہارے اندر حرص دیکھتا ہوں, لالچ دیکھتا ہوں میرے حدیثوں کے تعلق سے. بلکہ دینی بھائیو بہت لمبا موضوع ہے, مجھے اختصار سے بولنا ہے. اس لیے پہلی چیز یہ کہ اہل حدیث یعنی جو قرآن اور حدیث کی بات کرے, قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کرے, قرآن اور حدیث پر عمل کرے, قرآن اور حدیث کا پرچار کرے, انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث. ان کی پہلی خوبی, پہلی صفت یا پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ توحید کو عام کریں. توحید, اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, اللہ کی پہچان رکھیں, اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی اسماء, اللہ تعالیٰ کے افعال کا انہیں علم ہوتا ہے, اور یہ ان کی پہلی بنیاد ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. الہ کسے کہتے ہیں, معبود کسے کہتے ہیں, یہ اہل حدیث بتاتے ہیں. یہ اہل حدیث اس کو سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. کہیں کوتاہی تو اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھی طریقے سے ہم توحید کا علم حاصل کریں, توحید کے مطابق زندگی گزاریں. اسی مشن کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا, ہر امت میں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کس لیے بھیجا؟ تاکہ لوگوں سے یہ بات کہی جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت یعنی کل ما یعبد من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور اس عبادت سے وہ راضی ہیں, ان کی عبادت سے بچو, ان کی طاغوت کی عبادت کا انکار کرو. یہ پہلا کام ہے ہمارا اور آپ کا, ہمارے حدیثوں کا پہلا کام ہے. ہم توحید لوگوں کو بتائیں, ورنہ دیکھیے آج دیکھیے خود کو مسلمان کہنے والا امت کو لا کر کے قبروں کا سجدہ کروا رہا ہے. خود کو مسلمان کہنے والا بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ اولاد صرف اللہ دیتا ہے, یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے بیٹی اور بیٹے دونوں دے, جسے چاہے کچھ نہ دے. یہ اللہ ہبہ کرتا ہے, اللہ کی مرضی, اللہ کی مشیت. لیکن کیا امت کے کچھ لوگوں کو لے جا کے مزاروں پہ سر ٹیکنے پہ مجبور کیا, اور یہ بتایا کہ فلاں بابا سے تم کیا مانگ لو, بیٹا مانگ لو, فلاں بابا سے تم کیا مانگ لو, بیٹی مانگ لو, فلاں بابا سے تم اولاد مانگ لو. یعنی اللہ کا حق کس کو دلوا دیا؟ بندوں کو دلوا دیا. ہم اور آپ کا عقیدہ ہے شفا کون دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا یاب کرتا ہے, وہ مجھے ٹھیک کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں خود کو مسلمان کہنے والے, انہیں لے جا کر کے باباؤں کی مزاروں پر ٹکا دیا کہ ان سے شفا مانگ لو, یہ تمہیں شفا یاب کر دیں گے. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے پیر میں, ہاتھ میں, گلے میں تعویذ لٹکوا دی. پیارے نبی نے کہا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک, کہ جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا, تعویذ لٹکایا, اس نے شرک کر لیا, شرک میں مبتلا کر دیا امت کو. یہ اہل حدیث کی خاص بات ہے کہ ان چیزوں سے روک کر کے لوگوں کو اللہ کی توحید سے جوڑتا ہے, لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے. یہ اہل حدیث کا خاصہ ہے, ان کی صفت ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ ذمہ داری سمجھنا چاہیے. اس دنیا میں زمین کی اس پشت پر سوائے اہل حدیث کے کوئی ایسی جماعت موجود نہیں جو شرک کے خلاف کھل کر بات کر سکے. الگ الگ لوگوں کے ایجنڈے ہیں, الگ الگ لوگوں کے مشن بنے ہوئے ہیں, دین کے نام پر بات کرتے ہیں, دین سمجھتے تک نہیں ہے, دین سمجھتے تک نہیں ہے. میرے کہ دین بھائیو, یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جیسے ہم توحید بتائیں ویسے ہی اتنی طاقت کے ساتھ, اتنی قوت کے ساتھ ہم لوگوں کو شرک سے روکیں. شرک بتائیں شرک کہتے کسے ہیں, اور شرک سے لوگوں کو روکیں. اس سے بڑی کوئی ہمدردی نہیں, اس سے بڑی کوئی خیرخواہی نہیں. ایک آدمی آپ کو لا کر کسی موقع پر 10-15 ہزار روپے دے دے, آپ بیمار ہیں, آپ کا علاج کرا دے, آپ کا گھر نہیں ہے آپ کے لیے گھر بنوا دے, آپ کی بیٹی بہن کی شادی کروا دے. یہ سب ہمدردیاں ہیں, یہ سب خیر خواہی ہے. لیکن ان تمام خیر خواہی کا فائدہ صرف دنیا میں, صرف دنیا میں. آپ کی موت ہو گئی, آپ کے گھر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے. آپ
کی موت ہو گئی, آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کی موت ہو گئی, آپ خالی بھوکے مر گئے ہو یا کھا پی کر مرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. فرق کس پہ پڑے گا؟ آپ کی موت ہوئی اگر آپ شرک پر مر گئے ہو تو یہ آپ کا بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے اہل حدیث یہ پوری امت کے لیے خیرخواہ اور ہمدرد ہوتا ہے, اور یہ مشن ہے ہمارا اور آپ کا. ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. انہو من یشرک باللہ, جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا, جنت کو حرام کر دیا. دینی بھائی, اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو شرک سے روک لے جائے تاکہ جنت اس پہ حرام نہ ہو, وہ جنت میں جائے. اس سے بڑھ کر کے وہ کامیابی کسی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو اس سے بڑھ کر کامیابی کیا دلا سکتے ہیں کہ اس کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں اسے جنت کی راہ دکھا دے, جنت پہنچ جائے وہ آدمی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو کوئی بھی جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں اسے داخلہ مل گیا, فقد فاز, کامیاب ہو گیا, فقد فاز, کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے والی چیز. یعنی دنیا میں دنیا کی چاہت, دنیا کی لالچ, دنیا کے عرض, اس میں آدمی لت پت ہو کر کے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. بہرکیف دینی بھائیوں, یہ دوسری ذمہ داری ہے لوگوں کو شرک بتائے, توحید بتائے, توحید کا پرچار کرے, توحید اپنائے, توحید پر عمل کریں. دوسرا کام کیا ہے؟ شرک بتائیں, شرک سے لوگوں کو روکیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تیسری چیز دینی بھائیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا, پیارے نبی کی حدیثوں کو عام کرنا. پیارے نبی نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. فرمایا اللہ کے نبی نے, اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, یا اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے. کسے تر و تازہ رکھے؟ جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی, کوئی حدیث سنی, فحفظہ, اس حدیث کو یاد کر لیا اور یاد کرنے کے بعد آگے اسے پہنچا دیا. یہ فضیلت ہے حدیث یاد کرنے کی, حدیث کا علم رکھنے کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اسے تازگی عطا فرمائے. تازگی یعنی دل کے اندر تازگی رہے گی, چہرے پہ بشاشت رہے گی, ایک طرح کی اس کے جسم میں ایک انرجی رہے گی. کس کی بدولت؟ حفظ کرنے کی, حدیث یاد کرنے کی بدولت. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کریں, پیارے نبی کی سنتیں جانیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچائیں, دوسروں تک بتائیں. ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا, کچھ لوگوں نے گھیر لیا, اسلام دشمن, مسلمان دشمن لوگوں نے گھیر لیا, اور انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور مذاق بنایا پیارے نبی کی حدیثوں کا. کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے. بہت ہی تکبرانہ انداز میں یہ بات انہوں نے کہی, ہم اس کی نقل بھی نہیں کر سکتے. جتنے تکبر بھرے لب و لہجے میں انہوں نے کہا یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے, یہ تمہیں ہر بات بتاتا ہے, ہر بات بتاتا ہے, یہاں تک کہ یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے کہ پیشاب کیسے کرو, پاخانہ کیسے کرو, تمہارا نبی تمہیں یہ بھی بتاتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیے سنت سے محبت دیکھیے اور حدیثوں کے تعلق سے آپ کی بیداری دیکھیے. کہا ہاں اجل, ہمارے نبی ہمیں ہر بات بتاتے ہیں, ہمارے نبی ہمیں ہر بات بتاتے ہیں, حتی الخراءۃ, یہاں تک کہ ہمارے نبی یہ بھی بتاتے کہ پیشاب پاخانہ کیسے کرو. اتنا کہہ کر خاموش ہو سکتے تھے, لیکن نہیں. اس کے بعد ان کو جنہیں حدیثوں سے چڑ تھی, ان کو جو حدیث کا مذاق اڑا رہے تھے, پوری حدیث سنائی, پوری حدیث سنائی, اور کہا ہمارے نبی ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ جب ہم پیشاب پاخانہ کرنے بیٹھیں تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں. ہمارے نبی ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم جب استنجا کریں تو 3 ڈھیلے سے کم پر استنجا کریں. ہمارے نبی ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم گوبر سے یا لیت سے استنجا کریں. پوری حدیث سنا ڈالی. کسے؟ انہیں جو حدیثوں کا مذاق اڑانا چاہتے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ ان کے قول, ان کے عمل کے خلاف اگر حدیث بتا دی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کنی کاٹتے ہیں, اس سے بچنا چاہتے ہیں, اس سے کتراتے ہیں. سوائے اہل حدیث جماعت کے کوئی ایسی جماعت نہیں جو پیارے نبی کی بات کو پورے یقین کے ساتھ پیش کرتی ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. بڑی افسوس کی بات ہے آج جو مختلف ٹولیوں میں, مختلف گروہوں, مختلف فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں, اور جن کے نام پر بٹے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ مسلک نہیں تھا.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. سب کے اقوال اور اسٹیٹمنٹ ان کی اپنی زندگی میں یہ تھے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, کہ جہاں میری بات, جہاں میں کوئی بات کہہ گیا ہوں, کوئی مسئلہ بتا گیا ہوں, کوئی فتویٰ دے گیا ہوں, اس کے اگینسٹ اگر حدیث مل جاتی ہے, حدیث فهو مذهبی, تو وہ میرا طریقہ. یعنی میں اپنے طور پر جو صحیح سمجھ رہا ہوں اپنے علم کی حد تک بتا رہا ہوں, وہ بتا رہا ہوں. لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ میری بتائی ہوئی بات, میرا دیا ہوا فتویٰ, میرا بتایا ہوا مسئلہ یہ حدیث رسول سے ٹکرائے تو میری بات چھوڑ دو, فترکو قولی. بعض نے کہا میری بات کو چھوڑ دو, وہیں ترک کر دو. بعض نے کہا کہ ما یوافق الکتاب والسنہ, کہ جو بات کتاب و سنت کے موافق ہو وہ لے لو, اور جو اس کے خلاف ہو اس کو وہیں پر ترک کر دو, اس کو وہیں پر چھوڑ دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فی حیاتی وبعد مماتی, چاہے میری زندگی میں ایسا ہو چاہے میرے مرنے کے بعد ایسا ہو. سارے اقوال موجود ہیں کتابوں کے اندر, حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. لیکن دینی بھائی اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں لوگ, امام ابو حنیفہ کا نام لے کر, امام مالک کا نام لے کر اور دیگر ائمہ کا نام لے کر کے کیا کرتے ہیں, حدیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں, حدیث رسول پر عمل نہیں کرتے, حدیث رسول پر بات نہیں کرنا چاہتے. یہ خاصہ ہم اہل حدیثوں کا ہے. اللہ کی فضل و توفیق سے ہمیں اس پر اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام ہے حدیثیں بتانا, لوگوں کو حدیثیں سنانا, حدیثوں کی طرف لے کر آنا. میرے دینی بھائی, تیسرا فریضہ, پہلا توحید, دوسرا شرک سے بچانا, تیسرا حدیثیں عام کرنا, سنتیں عام کرنا, اور چوتھی چیز بدعتوں کی پہچان رکھنا. بدعتوں کی پہچان رکھنا کہ بدعت ہے, یہ سمجھنا کہ بدعت ہے, اور اس بدعت سے نفرت کرنا, اور یہ سمجھنا کہ اس میں ہلاکت ہے, اس میں تباہی ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, خبردار بچو, کس چیز سے بچو, محدثات الامور, دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچو. بچنا ہے تو بچانا بھی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. بدعتوں کی پہچان رکھو, بدعتیوں کی پہچان رکھو, بدعتیوں کی. حتیٰ کہ سلف اس بات سے بھی منع کرتے تھے کہ کسی بدعتی کے ساتھ تمہاری مجالست رہے, یعنی کسی بدعتی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. ہوگا کیا, آہستہ 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 جیسے آدمی بول چال کی نقل کرنے لگتا ہے, خیالات کی نقل کرنے لگتا ہے, ایسے ہی بدعتوں کے تعلق سے دل نرم پڑ جائے گا, دل نرم پڑ جائے گا, پھر بدعتوں کو بھی قبول کرنے لگو گے. اس لیے سلف ایسی مجلسوں میں جانے سے منع کرتے تھے جہاں بدعتوں کا پرچار کیا جائے, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کرتے تھے جو بدعت پر چلتا ہو, بدعت کی ترویج و اشاعت کرتا ہو. میرے دینی بھائی, ہماری چوتھی ذمہ داری ہے کہ ہم بدعت کو سمجھیں اور بدعت کے خلاف بات کریں. آپ دیکھیں صحابہ فوراً ایکشن لیتے تھے, فوراً, اس پر وقت نہیں لگاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, مسجد کے اندر آئے, انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ادھر حلقہ بنائے ہوئے ہیں, کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے, کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. انہوں نے دیکھا اور اس منظر کو دیکھ کر کے, اب آپ سمجھیے کیا منظر ہے. منظر تو یہ ہے نا کہ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا, کوئی الحمدللہ کہہ رہا, کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا, اس میں قباحت کہاں دکھائی دے رہی. لیکن انہوں نے اس کو دیکھا اور فوراً پہچان گئے کہ بدعت ہے. یہ کیا ہے, بدعت ہے. ہم نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے نہیں دیکھا, ہم نے صحابہ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. 23 سالہ زندگی میں پیارے نبی نے نہیں کیا, ابو بکر نے نہیں کیا, دوسرے صحابہ نے نہیں کیا. یہ نئی چیز کیا وجود میں آ رہی مسجد کے اندر. وہاں سے بھاگے بھاگے گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر سے باہر نہیں نکلے تھے, گھر سے باہر, شاگردوں کا ایک جمگٹھا وہاں پر تھا. تو پوچھا کیا ابو عبد الرحمن باہر آئے, کہا نہیں یہ بھی باہر نہیں آئے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مسعود باہر آئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آج میں نے مسجد میں وہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اور بظاہر وہ اچھا لگ رہا ہے. دکھنے میں وہ چیز اچھی و بھلی معلوم ہوتی ہے. ایک بات بتائے, دین کے نام پر کوئی غلط بات بھی بیان کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ برائی ہے چلو کرتے ہیں, اچھائی ہی بدعت بن کر کے آئے گی. یعنی شکل و صورت کے حساب سے اچھائی ہی کو بدعت بنایا جا سکتا ہے. کوئی یہ تھوڑی نہ کہہ سکتا کہ چلو ہم لوگ آج سے جھوٹ بولتے ہیں دین کے نام پر, کیسے بول پائے گا. چلو آج سے ہم لوگ چغلیاں کرتے دین کے نام پر, نہیں. کسی نیکی ہی کو بدعت کی شکل میں وجود دیا جاتا ہے, کسی برائی کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں, لیکن بدعت اپنے آپ میں اتنی خطرناک برائی ہے کہ سلف کہتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے دین میں بدعت ایجاد کی تو گویا اس نے یہ الزام لگایا پیارے نبی پر کہ دیکھو پیارے نبی نے چھوڑ دیا تھا, میں نے اس کو بتایا ہے. بہرکیف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پہلے انہوں نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اچھا آپ نے دیکھا تو آپ نے کیوں نہیں روکا. تو کہا آپ موجود ہیں. اسے علماء کا ادب کہ بڑا عالم موجود ہو
تو ان کے مقابل میں جو دوسرے علماء ہو وہ خاموش رہے، یا انہیں موقع دے کہ آپ اس کو، تو کہا کہ آپ موجود ہیں اس لیے میں خاموش رہا، وجہ یہ ہے کہ میں نے خود کچھ نہیں کہا، آپ موجود، کہ بڑا آدمی کسی بات کو جب رکھتا ہے تو اس کا دوسرا اثر ہوتا ہے. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، بتایا سب کچھ. تو کہا اس کو شمار کر کے رکھو، اس کو گن کر کے رکھو، یعنی یہ تمہارے گناہ بنیں گے، یہ تمہارے گناہ بنیں گے. کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تم میں صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی پیارے نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی پیارے نبی کے گھر کے برتن نہیں ٹوٹے، یہ تم لوگوں نے کیا نئی چیز ایجاد کر رکھی ہے؟ فوراً رد کر دیا، فوراً رد کیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ سب درست نہیں ہے، جائز و درست نہیں ہے. آخر وہ لوگ تو آج کے زمانے کے نہیں تھے، وہ تو دور صحابہ کے لوگ تھے اور اس کے معن بعد کے لوگ تھے، لیکن پھر بھی بدعت کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اسے بند کروا دیا، اسے بند کروا دیا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں بدعت دیکھیں اس کے خلاف بات کریں. دین ایسے ہی اہل الحدیث کے صفات یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اس کے تعلق سے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ہمیں اور آپ کو سونپا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کے خلاف ہمیشہ کمر بستہ رہنا چاہیے. ایسے ایک بات اور خاص طور پر نوجوانوں سے ذکر کرنی ہے، وہ یہ دیکھیے، علم علماء سے حاصل کریں، علم علماء سے حاصل کریں. یہ بھی ایک فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین، یعنی انبیاء جو دین لے کر آئے تھے، اسے کس نے سنبھالا ہے؟ علماء نے سنبھالا ہے. یہ وارث بنے اس کے. کسی بھی ایرے غیرے سے علم حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور سیدھی راہ سے ہٹانے کا کام ہوتا ہے. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے علم حاصل کیا پیارے نبی سے، صحابہ سے حاصل کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، یہ دیکھ کر کے، جان کر کے کہ ہم کس سے علم حاصل کرتے. سلف کا کیا طریقہ تھا؟ سلف جب کسی سے علم حاصل کرتے تھے تو وہ کہتے تھے سمو لنا رجالکم، کہتے پہلے ہم یہ بات نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب بعد میں دیکھا کہ لوگوں کے ہاں بدعتیں ہیں، لوگ اپنے خواہش سے بھی دین کی بات کرنے لگے ہیں، تو پہلے ہم کہتے سمو لنا رجالکم، تم یہ بتاؤ تم نے علم کس سے حاصل کیا. یہ جو ٹائٹل لگتا ہے نا، ٹائٹل جو لگتا ہے کہ عبد الغفار سلفی، فلاں مدنی، فلاں سنابلی، یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ اس کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ سنابلی لگانا، مدنی لگانا، سلفی لگانا، فیضی لگانا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ایسی درسگاہ سے علم حاصل کیا ہے جہاں سلفی علماء موجود ہیں. وہ علماء جو کتاب و سنت، اس لیے بات کہی جاتی ہے. انہیں مطلق کہہ دیا فلاں عالم کہاں سے علم آپ نے حاصل کیا، وہ لوگ معتبر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یوٹیوب سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان بغیر یہ جانے کہ یہ آدمی منکرین حدیث میں سے ہے، یہ آدمی دین میں خرافات پیدا کرنے، اس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو خراب کر رہے ہیں. لہذا اپنے علاقے کے علماء، معتبر علماء، ان کی مجلسوں میں شریک ہوں، ان سے علم حاصل کرنے، ورنہ یہ بھی گمراہی کا ایک دروازہ ہے جس میں جا کر کے ہم اور آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ جو اس میں جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. برکت دینی بھائیوں، یہ موقع نہیں کہ اور مزید کچھ کہا جائے، بس ان جو باتیں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے بعد اپنے دوسرے بھائیوں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی فتنے سے محفوظ رکھے. بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت دیا اور یہ قیمتی باتیں اللہ کی توفیق سے آئیں سامنے. اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توحید پر قائم رکھے، توحید کا پرچار کرنے والا بنائے، سنتوں کے تعلق سے غیرت مند بنائے، بدعتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم الإنسان ما لم يعلم